السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 18 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے مصنوعی سیارہ۔ مصنوعی سیارہ کہتے ہیں بناوٹی ستارے کو۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہے تو آپ نے وہ ٹکٹ ضرور حاصل کر لیا ہوگا جسے بھارت سرکار نے 19 اپریل 1975 کو جاری کیا تھا۔ مصنوعی سیارہ موجودہ زمانے کی ایک اہم سائنسی ایجاد ہے۔ بھارت سرکار نے 19 اپریل 1975 کو ایک ٹکٹ جاری کیا تھا۔ اس ٹکٹ کے آدھے حصے میں زمین کا کنارہ دکھایا گیا ہے، پیچھے گہرا نیلا آسمان ہے، بیچ میں ہلکے آسمانی رنگ کا نگینہ جیسا ایک مصنوعی سیارہ ہے۔ دائیں طرف ہندی اور انگریزی میں، انگلش اور ہندی میں آریہ بھٹ 1975 لکھا ہے۔ ایسے ٹکٹوں کو یادگار ٹکٹ کہتے ہیں۔ یہ آریہ بھٹ کے خلا میں بھیجے جانے کے موقع پر جاری کیا گیا تھا۔ خلا کہتے ہیں اسپیس میں، یعنی کہ آریہ بھٹ کے اسپیس میں بھیجے جانے کے موقع پر یہ ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ٹکٹ ہے، اس ٹکٹ کے آدھے حصے پر تو زمین کا کنارہ دکھایا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، گہرا نیلا آسمان بنایا گیا ہے، اور بیچ میں کیا ہے، ہلکے آسمانی رنگ کا نگینے جیسے ایک ستارہ بنایا ہوا ہے، اور دائیں طرف یعنی رائٹ سائیڈ ہندی اور انگلش میں آریہ بھٹ 1975 لکھا ہے۔ آریہ بھٹ ہمارے ملک ہندوستان کا پہلا مصنوعی سیارہ تھا جو 19 اپریل 1975 کو خلا میں بھیجا گیا۔ یعنی کہ آریہ بھٹ ہمارے ہندوستان کا پہلا سیارہ ہے، یعنی پہلا وہ ٹکٹ ہے جو 19 اپریل 1975 کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا۔ اس مصنوعی سیارے کا نام قدیم ہندوستان کے مشہور ریاضی داں آریہ بھٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ٹکٹ ہے، اس ٹکٹ کا نام مشہور ریاضی داں یعنی کہ میتھمیٹیشین آریہ بھٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہندوستان سے پہلے روس، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا، مغربی جرمنی، چین اور جاپان اپنے مصنوعی سیارے خلا میں بھیج چکے تھے۔ یعنی کہ ہندوستان میں یہ ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے ہی 10 ملک اس ٹکٹ کو جاری کر چکے تھے۔ ہندوستان 11واں ملک ہے جس نے مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا، یعنی کہ ہندوستان کیا ہے، 11واں ملک ہے جس نے مصنوعی ٹکٹ کو اسپیس میں بھیجا تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مصنوعی سیارہ کسے کہتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کیسے اور کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ہمارے عہد میں سائنس کی مدد سے جو بڑی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم ایجاد مصنوعی سیارہ بھی ہے۔ مصنوعی سیارہ دھات کا بنا ہوا ایک طرح کا 2 یا 3 منزلہ مکان ہوتا ہے۔ اس میں مختلف کاموں کے لیے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں، یعنی گیجٹس لگائے جاتے ہیں۔ اسے زمین کی قوت کشش کے اصولوں کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے اسپیس میں بھیجا جاتا ہے۔ راکٹ آتش بازی کی ہوائی جیسا ہوتا ہے اور اسی طرح کام بھی کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے 2 یا 3 منزلہ راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب پہلی منزل کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ کٹ کر گر جاتی ہے اور دوسری منزل اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جب پہلی منزل کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو وہ کٹ کر گر جائے گی اور پھر دوسری منزل اپنا کام شروع کر دے گی۔ راکٹ کے ایندھن میں اتنی توانائی یعنی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مصنوعی سیارے کو زمینی کشش کی حد سے باہر خلا میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر زمینی مرکز سے سائنسداں اسے خلا میں مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ سائنٹسٹ اسے اسپیس میں ایک مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں یعنی کھڑا کر دیتے ہیں یا قائم کر دیتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ ایک نہایت مفید ایجاد ہے۔ اس میں لگائے گئے طاقتور کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے اور صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے دنیا کے مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے ہوئے حالات کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مدد سے سمندری طوفان کی پیشن گوئی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی کرنا یعنی کہ کسی بات کو پہلے سے ہی جان لینا کیا ہو گیا، بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا علم ہمیں پہلے سے ہی ہو جاتا ہے اس مصنوعی سیارے کی مدد سے۔ ساتھ ہی زمین کے اندر آتش فشاں اور زلزلے کے مرکز کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ مصنوعی سیارے میں لگے ہوئے پیغام رسانی کے آلات کی مدد سے ریڈیو اور ٹیلی فون کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اب آوازوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی حصے کی تصویریں، وہاں کے حالات اور واقعات کو پلک جھپکتے دنیا کے گوشے گوشے یعنی کونے کونے میں دیکھا اور دکھایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی شکل میں یہ سہولت ہمیں مصنوعی سیارے کے ذریعے ہی حاصل ہوئی ہے۔ اس ایجاد نے دنیا کے سارے ملکوں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ساری دنیا ایک گاؤں معلوم ہونے لگی ہے۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 19 اپریل 1975 کو جاری کیے گئے ٹکٹ کی کیا خصوصیات ہیں، یعنی کیا خاصیتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، اس ٹکٹ کے آدھے حصے میں زمین کو دکھایا گیا ہے، پیچھے گہرا نیلا آسمان ہے، بیچ میں ہلکے نیلے آسمانی رنگ کا نگینہ جیسا مصنوعی سیارہ ہے جس پر
انگریزی اور ہندی میں آریہ بھٹ 1975 لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، ہندوستان کے پہلے مصنوعی سیارے کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہوگا ہندوستان کے پہلے مصنوعی سیارے کا نام آریہ بھٹ 1975 ہے۔ سوال نمبر 3، آریہ بھٹ کون تھے؟ تو آریہ بھٹ قدیم ہندوستان کے ایک مشہور ریاضی داں یعنی کہ میتھمیٹیشین تھے۔ سوال نمبر 4، ہندوستان سے پہلے کن ملکوں نے خلا میں مصنوعی سیارے بھیجے؟ یعنی کہ ہندوستان میں بھیجنے سے پہلے کن ملکوں نے اسپیس میں مصنوعی سیارے بھیجے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ہندوستان سے پہلے روس اور امریکہ، اٹلی، فرانس، چین، جاپان اور آسٹریلیا وغیرہ نے خلا میں اپنے مصنوعی سیارے بھیجے۔ سوال نمبر 5، مصنوعی سیارے کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا مصنوعی سیارے سے پوری دنیا کی جغرافیہ معلومات، موسم کا بدلتا ہوا مزاج، آندھی طوفان اور دیگر قدرتی آفات کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی فون کی سہولیات، پیغام رسائی میں سہولیات ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہوگا ساری دنیا ایک گاؤں میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اس کا جواب ہوگا مصنوعی سیارے کی وجہ سے ساری دنیا خبروں کے ساتھ تصویریں بھی آسانی سے بھیجی جا سکتی ہیں، اس لیے ساری دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔